وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم حضرات، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہماری منزل قرآن مجید کی وہ 15 پارے مکمل ہونے کے بعد 16ویں پارے میں کا بھی کچھ حصہ الحمدللہ تلاوت ہوا ہے، جس میں پہلے تو بقیہ حصہ جو بنی اسرائیل سورت کا رہتا تھا وہ تلاوت ہوا ہے، اس کے بعد سورۃ الکہف ہے، اور اس کے بعد سورۃ مریم۔ یہ تینوں ہی صورتیں بنی اسرائیل، سورۃ کہف اور سورۃ مریم، یہ تینوں ہی مکی صورتیں، مکی دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نازل فرمایا تھا۔ سورۃ الکہف میں 4 اہم واقعات بیان ہوئے۔ ایک تو اللہ رب العزت کے نیک بندے تھے، توحید پرست تھے، اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرتے تھے، لیکن پورا ماحول وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اقرار کی بجائے جو معروف عیسائیوں کا عقیدہ تھا، اور انہوں نے اس کو بنا لیا تھا کہ دیکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ذو الجلال کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اور یہ نوجوان ساتھی ان کی مخاصمت اور مخالفت کرتے تھے، اور وہ انہیں تنگ کرتے تھے۔ توحید کی بات جب بھی کسی نے کی ہے تو بہت بہت مشکل کہ لوگوں نے خندہ پیشانی سے اس کو قبول کیا، بلکہ اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ جب تم ایک اللہ کی بات کرتے ہو نا، بھاگ جاتے ہیں، ایک اللہ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ اشمئزت قلوب، ان کے دل بھیس جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ سارے ولی، سارے بزرگ، سارے حضرات وہ کہاں چلے گئے؟ ایک ہی سب کچھ کرنے والا۔ یہ دعوت بہت ہی کہنا چاہیے کہ مشکل ہے، اور اس کو مشکل بنانے میں شیطان کا جتنا عمل و دخل ہے، جس نے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کے بڑی جرأت سے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ میں ان سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں، کر رہا ہے گمراہ۔ یہ جن کا قصہ اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف میں بیان فرمایا ہے، آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کتنی کرم نوازی ان کے شامل حال تھی کہ وہ بیچارے اپنی جان بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ قصہ مختصر یہ، غار میں چھپ گئے، جا کے سوئے، تو پھر ایسا اللہ ذو الجلال والاکرام نے انہیں سلایا کہ 309 سال تک سوئے رہے۔ سال 2 سال کی بات نہیں، 300 سے زیادہ عرصہ، 300 سال سے زیادہ عرصہ تو سوئے رہے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے عجیب بات بیان فرمائی ہے۔ ان کے ہمراہ ایک کتا تھا، کتا بھی تھا ان کا وفادار، خیال رکھنے والا۔ یہ غار میں اندر جا کے چھپے ہیں، لیٹے ہیں، تو غار کے منہ کے سامنے اندر
اپنا پاؤں پھیلا کے وہاں بیٹھ گئے، وہ بھی بیٹھا ہے اور وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اب 300 سال تک جو آدمی ایک جگہ لیٹا رہے، طبی اعتبار سے تو یہ بات بڑی ہی مشکل اور محال نظر آتی ہے۔ انسان کا جسم جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، وہ برداشت نہیں کرتا، جسم پر چھالے پڑ جاتے ہیں، زخم ہو جاتے ہیں ایک ہی جگہ لیٹنے کے نتیجے میں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان کے پہلو بدلتا تھا، مقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال۔ 309 سال تک وہ سوئے رہے اور میں ان کے پہلو بھی بدلتا تھا تاکہ انہیں کسی قسم کی گزند نہ پہنچے، اور ان کا کتا بھی غار کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، لوگ تاکہ اندر نہ آ پائیں وہ کتے سے خوف کھائیں۔ کتا بھی بیٹھا ہے پتہ نہیں کیا کیفیت ہے اس کی، لیکن دیکھ رہا ہے۔ آنے والے آدمی خوف زدہ ہوتے ہیں کہ کہیں کتا پڑ نہ جائے، اندر جانے کی جرت کوئی نہیں کرتا۔ یہ سارا انتظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہوگا۔ جب پھر اللہ ذوالجلال نے انہیں اٹھایا، اٹھانے کے بعد وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کتنا وقت گزر گیا، کب سے سوئے ہیں آپ؟ ان کے شعور میں ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اب ان کی ولایت میں کوئی شک ہے، ان کے مرتبے میں، شان میں، مقام میں کوئی شک ہے، لیکن انہیں اتنا پتہ نہیں ہے ہم کتنی دیر تک سوئے رہے، انہیں پتہ ہی نہیں کتنی دیر تک سوئے رہے۔ یا ہم نے عقیدے بنا رکھے ہیں کہ وہ ہر چیز ہی جانتے ہیں، ہر چیز کا انہیں علم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے۔ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ جس کو جتنی خبر عطا فرما دے اتنی ہی اس کو حاصل ہوتی ہے، وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے اختیار میں۔ آگے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اس میں بھی انتہا یہ ہے کہ حضرت خضر فرمانے لگے علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہ میرے اور تیرے علم کا کو اگر جمع بھی کیا جائے تو ہمارا علم اللہ رب العزت کے علم کے مقابلے میں یوں ہی سمجھو کہ جس طرح ایک سمندر میں، دریا میں سوئی ڈالی جائے اور سوئی پر جتنا کہ پانی لگ جائے نا، بس اتنا کہ ہمارا علم ہے اللہ کے علم کے مقابلے۔ ہم دونوں کا علم اگر اکٹھا بھی کیا جائے، وہ بھی نبی ہیں اور وہ بھی نبی ہیں، کچھ باتوں کا ان کو علم ہے، کچھ باتوں کا ان کو علم ہے۔ بلکہ حیران کن بات یہ صحیح بخاری کی روایت میں کہ جب ان دونوں حضرات کی ملاقات ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت خضر علیہ السلام کی، علیہ کوئی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے بتلایا کہ میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں اور میرا نام موسیٰ ہے۔ تو حضرت خضر فرما اچھا انت موسیٰ، تم موسیٰ ہو؟ گویا حضرت خضر علیہ السلام کو بتلایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، پھر ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے نبی۔ ہمارے ہاں تو قصے بڑے عجیب و غریب بنے ہوئے ہیں ان حضرات کے بارے میں، اور ان کو مشکل کشا سمجھتے ہوئے یہاں ایک بڑی لطیف بات ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی۔ بعض حضرات حضرت خضر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ رسول تھے اپنے اس ایریے کے، بعض کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے، وہ بھی ولی تھے۔ راجح قول تو یہی ہے جو حافظ ابن کثیر نے بھی کہا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن ہر ایک کا دائرہ عمل علیحدہ علیحدہ تھا، دائرہ عمل ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب خضر علیہ السلام وہ جو جانتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے، اور جو موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں وہ خضر علیہ السلام نہیں جانتے۔ جو موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں وہ خضر علیہ السلام نہیں جانتے، اور جو وہ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اس کا کوئی علم نہیں، بلکہ وہ ان پر معترض ہوتے ہیں کہ یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، بچے کو مار دیا،
دیوار کو کھڑا کر دیا، ہاں، نہ کوئی معاوضہ لیا، نہ کچھ حاصل کیا، ایسے ہی خدمت گزاری کر دی۔ جب پھر انہوں نے حقیقت بتلائی، جو حقیقت اللہ ذوالجلال نے جس سے انہیں آگاہ فرمایا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ پہلے معترض تھے، پھر وہ مطمئن ہو گئے۔ تو یہ چیز بتلاتی ہے کہ عیسیٰ حضرت خضر علیہ السلام اب رسول ہے تو پھر کوئی اشکال نہیں۔ اگر ولی ہیں اللہ رب العزت کے، جس طرح کہ مشہور یہی بات کہتے ہیں اکثر و بیشتر، تو پھر ہمیں پہلے اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے، وہ عقیدہ یہ کہ ہمارے اہل سنت کی، اہل حدیث کی تمام اعتقادی جتنی کتابیں ہیں، کہتے ہیں سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفقہ الاکبر لکھی۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ ان کی کتاب ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، ان کے تلمیذ کی کتاب ہے۔ بہرحال عقیدے میں سب سے پہلے وہ کتاب معروف ہے، اس سے لے کے پورا یہ 1300 سال تک جو عقائد کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں یہ بات عقیدے میں شامل کی گئی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد امتوں میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ بات سمجھے؟ اب جب ہمارا عقیدہ یہ ہے تو اس کے برعکس اگر ہم کہتے ہیں، سمجھتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کو ولی سمجھتے ہوئے کچھ اور مرتبہ دینا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنا عقیدہ سمجھنا چاہیے، اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ ہم حضرت خضر کو تو مشکل کشا بھی کہتے ہیں، پانیوں پر کنٹرول بھی ان کا مانتے ہیں، حتیٰ کہ ان لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو کشتی پر سفر کرتے ہیں یا دریا کے اوپر سے گزرتے ہیں، تو پیسے، بابا خضر اے پیسے تیرے نے، اس کے نام پہ پیسے بھی ڈالتے ہیں تاکہ ہمارا سفر یہ دریا کا آرام سے گزر جائے۔ گویا دریاؤں پر کنٹرول ان کو دیا ہوا، یہ ہم نے عقیدہ بنایا ہوا ہے، حالانکہ نہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں یہ کنٹرول بخشا، نہ ان کا ہی دعویٰ ہے، اور نہ ہی سلف میں سے کسی سلف نے یہ بات لکھی ہے۔ بس سینہ گرد لوگوں میں معروف ہے، اور وہ بھیڑ چال بنی ہوئی ہے، اسی کو دہرائے جا رہے ہیں اور اسی کو تسلیم کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ فکر، یہ سوچ سراسر اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے کہ اگر وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے بندے، انکار نہیں، اس کا تو کوئی انکار نہیں، لیکن درجے اور مرتبے کے اعتبار سے، مقام کے لحاظ سے ان کا مقام ابوبکر صدیق سے بھی کم ہے۔ نبی تو نبی ہوتا ہے، نبی تو نبی ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ، یعنی امتوں میں تمام انبیاء کی امتوں میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ قصہ ہے ان نیک بندوں کا جو 309 سال تک سوئے رہے، اور انہیں کوئی پتہ نہیں کہ ہم کتنا عرصہ سو رہے ہیں، انہیں بھی کوئی علم نہیں۔ اس لیے علم سب کا سب، کلی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے پاس، کسی اور کے پاس نہیں۔ آج ہمارے مہمان جو آئے تھے، یہ بھی انہی اولیاء کے خاندان کے تھے۔ عجیب اتفاق ہے کہ ان کے والد مولانا معین الدین، ان کے بھائی مولانا محی الدین، ان دونوں کے والد مولانا محمد علی، ان دونوں کے والد مولانا محی الدین عبد الرحمن، ان کے والد مولانا بارک اللہ۔ 5-6 پشتوں سے یہ خاندان اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کا چلا آ رہا ہے، 5-6 پشتوں سے۔ اور اندازہ کریں کہ حضرت بارک اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اہلیہ اپنے بیٹے حضرت حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لکھوں کی فیروز پور میں تھا، فیروز پور ضلع ہے نا، فیروز پور میں ایک گاؤں تھا، بہت بڑا شہر نہیں تھا، گاؤں تھا، گاؤں میں وہاں یہ رہتے اور بستے تھے، اور گاؤں میں انہوں نے جناب مدرسہ بنایا ہوا تھا، لوگوں کو تعلیم بھی دیتے تھے اور لوگوں کی اصلاح بھی کرتے تھے، اخلاق بھی، کردار بھی، زہد بھی، ورع بھی، تقویٰ۔
پورا خاندان اللہ کے فضل و کرم سے. حافظ صاحب، حافظ محمد صاحب جب بچے تھے تو ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ نے کبھی انہیں بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. ہمیشہ دودھ ان کو باوضو ہو کے پلایا. ہمارے ہاں تو کوئی اہتمام ہی نہیں ہوتا ان باتوں کا نا. غسل کرنا ہو تب بھی، بے وضو ہو تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن جب اولاد کو اس طرح پاکیزہ حلال کمائی کا اور حلال طریقے سے دودھ پلایا جائے تو اس کی خیر و برکات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. آپ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بار پنجابی میں نظم پر 7 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی، پنجابی چھپی ہوئی. اور یہ اس وقت اتنی متداول تھی کہ ایک صاحب کا نام ہے مجھے تو یاد نہیں، ایک صاحب تھے ان کو 7 کی 7 جلدیں قرآن مجید کی تفسیر کی شعروں کی یاد تھی. 7 کی 7 اتنا متداول تھا ان کا یہ نسخہ. دوبارہ بھی کئی دفعہ چھپا ہے پنجابی میں. اب پنجابی تو بالکل مفقود ہو گئی. اسی طرح ان کی اور بھی کتابیں، انواع بارک اللہ ہے، احوال الآخرت ہے، یہ اس دور میں پڑھائی جاتی تھی. خواتین بھی پڑھتے تھے، مرد بھی پڑھتے تھے. اور ان میں اصلاح، بلکہ مولانا عبداللہ یہ تھے نا، مولانا علامہ سندھی رحمۃ اللہ، عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سکھ تھے، سکھوں کی اولاد تھے. ان کی کایا پلٹی ہے احوال الآخرت پڑھنے سے، آپ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھنے سے، احوال الآخرت. تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے نیک لوگوں کی بستی تھی اور نیک لوگ بستے تھے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، حافظ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک بستی سے گزرے قبرستان کے پاس سے. عصر کی نماز کا وقت ہوا، یہ نماز پڑھنے لگے اور اونٹنی کو چھوڑ دیا. قبرستان پر درخت ہوتے ہیں نا کہ چلو یہ چر لے، کوئی چارہ چر لے اور میں نماز پڑھ لیتا ہوں. وہاں قبرستان کے جو مجاور تھے وہ کہنے لگے مولوی صاحب وہ اپنی اونٹنی کو سنبھال لو، نہیں تو بزرگ مار دیں گے، مار دیں گے بزرگ، انہوں سنبھالو، یہ نہ چرے، یہ رکھ ہے انہاں بزرگاں دی رکھی ہوئی، اے درخت جڑے نے انہاں دی رکھ ہے. اللہ اکبر. آپ صاحب نماز پڑھتے رہے. ہوا کیا، وہ اونٹنی گری اور بے ہوش جیسے ہو جاتی. جب آپ صاحب نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے مولوی صاحب تو انہوں آکھیا سی نا اپنی اونٹنی نو سنبھال لو، مری پئی جے. ہوں ویکھاں گے اسی تو کیویں جاننا ہے تو پہلو خبردار کیتا سی کہ بزرگاں دی رکھ ہے، توہین نہ کرو بزرگاں دی رکھ دی، جانور لے جاؤ اتوں. آپ صاحب نے سن کے جتا لیا لا تے اٹھنی نو جناب نال لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا، پٹنا شروع کرتا. 7 چھتر مارے نا تو اٹھنی اٹھ کے بہ گئے. ہاں وہ مجاور آکھن لگے وہ لکھوں کی آلہ مولوی بڑا وڈا مولوی جے، پیر جے، وہ یہ تے مردیاں نو بھی زندہ کر لیندا. اللہ اکبر کبیر. یعنی کیسی عجیب بات. اعتقاد جس وقت انسان کا بگڑ جاتا ہے نا اس وقت سیدھی بات بھی الٹی اس کو محسوس ہوتی. یہ اس قسم کے آدمی تھے. ان کے بیٹے تھے شیخ حضرت محی الدین عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے نیک آدمی تھے. مدینہ طیبہ میں فوت ہوئے ہیں اور مدینہ طیبہ میں سجدے کی حالت میں وہ فوت ہوئے. اللہ اکبر کبیر. ایک دور تھا جس وقت غلام احمد قادیانی نے نئی اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، مسیحیت کا اور نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس نے ایک شوشہ چھوڑا کہ آؤ میں اپنی صداقت کے لیے ایک نشانی دکھاتا ہوں، اور آسمانی نشانی وہ بتلا دے گی کہ میں سچا ہوں، میرے ساتھ مقابلہ کرو، یا پھر تم دکھاؤ، تم میں سے کوئی ہے ایسا جو یہ بات ثابت کرے آسمانی نشانی کی طرح من جانب اللہ سے ہو، جو بتلایا کہ میں جھوٹا ہوں اور تم سچے ہو. یہ اس نے اپنے اخبار میں اشتہار دیا.
اشتہار بھی چھاپ رہا ہے. سب ہندوستان میں اس وقت سناٹا چھایا ہوا ہے, کوئی جواب نہیں دیتا, خاموش ہیں, سب پیر خاموش ہیں. مولانا محی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ اپنے پرچے اشاعت السنہ میں اشتہار دو. غلام احمد کو کہو وہ جگہ متعین کرے اور نشانی بھی بے شک متعین کر دے, ہم وہ نشانی بھی دکھائیں گے, اور وہ نشانی بول کے بتلائے گی کہ غلام احمد قادیانی کذاب ہے, وہ جھوٹا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مولانا بٹالوی نے یہ اشتہار دے دیا. جب اشتہار جواباً آیا تو اب ہیلے بہانے شروع ہو گیا جس طرح وہ کیا کرتا تھا قادیانی. وہ کہنے لگا پہلے بتلاؤ وہ بندہ کون ہے, کون دکھائے گا تم میں سے نشانی, یہ آسمانی نشانی. مولانا نے اس کا پھر جواب دیا کہ تمہیں نشانی کسے غرض ہے یا بندے سے غرض؟ تم نے دیکھنی ہے نشانی, نشانی دیکھ لو گے, جگہ متعین کرو. جب جگہ متعین کرو گے وہاں بندہ بھی پہنچ جائے گا, نشانی بھی پہنچ جائے گی. لیکن اس نے اس مطالبے سے انکار ہی کر دیا اور دستکش ہو گیا اس دعوے سے کہ میں نشانی دکھاتا ہوں. یہ جواب سمجھ کے سن کے مولانا بٹالوی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنے اہتمام اور اتنے عزم اور اتنے جزم سے جو یہ اشتہار دیا تو یہ کون بزرگ ہیں, کنہوں نے کہا تھا؟ تو مولانا بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ مجھے مولانا محی الدین عبد الرحمن نے کہا تھا کہ غلام احمد کے جواب میں یہ اشتہار دے دو کہ ہم جواب دیں گے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو نشانی ہوگی کوئی اجنبی عجیب چیز وہ اظہار کرے گی کہ واقعی غلام احمد قادیانی جو ہے نا وہ جھوٹا ہے. اس قسم کی باتیں ہوتی رہی ہیں. یہ کرما والے سرکار ہے نا, میری کرما والی سرکار سنا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے, انہی خاندان کے وہ بھی مرید تھے, صوفی ولی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, فتوی والے, صوفی ولی محمد فتوی والے. وہ ایک دفعہ وہاں ان کے حلقہ ارادت تھا, چلے گئے. وہ کرما والی سرکار کے مریدوں کو بھی پتہ چل گیا کہ مولوی صاحب انہاں دا پیر آیا ہے. وہ کہنے لگے ان دونوں پیروں کا آج مقابلہ کرانا ہے, دونوں پیروں کا مقابلہ کرانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صوفی صاحب سے آ کے کہا کہ جناب یہ پیغام آیا ہے ادھر سے. کہنے لگے نہیں کوئی مقابلہ نہیں, یہ کوئی پروانہ دا کام میں کوئی بے مقابلہ کرانا ہے, اس قسم کے پروگرام نہیں ہوتے. لیکن وہ ضد رہے کہ نہیں جی اج یا کچھ وکھاؤ تو یا ویکھو, جویں عموماً عادت ہوندی ہے ساڈی, یا کچھ وکھاؤ کر کے تو یا ویکھو کچھ. صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اچھا دیکھو یہ بیل کھڑے ہیں, یہ جانور کھڑے ہیں, جاؤ انہیں کہو جا کے کہ اس بیل کے سر پر یا کسی بیل کے سر پہ ہاتھ رکھے اور وہ بیل کہہ دے کہ جناب یہ حضرت کرما علی سرکار جو ہے نا ان کا عقیدہ درست ہے, میں ان کا عقیدہ تسلیم کر لوں. اگر یہ نہیں تو یہ بیل کرے گا کہ کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ ولی محمد کا درست. جاؤ. اب دیکھیے یہ آیا نا یہ بھی میدان. گئے وہ حضرت صاحب کے پاس, حضرت صاحب کی منت سماجت. اب حضرت صاحب بات ہی نہ کرن, وہ نہیں پاگل ہو گیا تسی, یہو جیاں گلاں نہیں کری دیاں, یہو جیاں باتاں نہیں سنی دیاں. یہ لوگ تھے جن کی دعوت سے آپ کے ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے. انہی کے ایک شاگرد تھے حضرت محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مولانا کمال الدین صاحب, ڈوگر تھے. وہ آدھے ہوں ڈوگراں تے راجپوتاں دی گھٹ ہی کوئی ولی ہویا ہے, جی ہویا ہے تے پکا ہویا ہے. مولانا کمال الدین ڈوگر رحمۃ اللہ علیہ, یہ مولانا محی الدین کے پھر
شاگرد تھے، ان کے عقیدت مند تھے۔ ایک دفعہ جلسہ ہوا، لوگ بیٹھے ہیں، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ جہاں جلسہ گاہ تھا وہاں کیڑوں کی بل تھی۔ جلسہ شروع ہوا، ادھر کیڑے نکلنے شروع ہو گئے۔ اب کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہے، وہ جلسہ خراب ہو گیا۔ مولانا کمال الدین صاحب پوچھنے لگے یہ کیا وجہ ہے، کیوں لوگ افراتفری کیوں پڑ گئی ہے ان کو، جو کیڑے نکل آئے، کیڑے نکل آئے۔ فرمانے لگے ایک کیڑا پھڑ کے لے آؤ، ایک کیڑا پھڑ کے لے آؤ، کیڑا پھڑ کے لے آتا تے ہاتھ رکھ لیا۔ یہ جلسہ اسی اپنے واسطے کرایا سی تاکہ اسی اللہ تعالیٰ دا کلام سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنیے، یہ تواڈے کام دا نہیں ساڈے کام دا ہے، تسی جاؤ اپنے گھر نوں، اسی جلسہ اتنے کرنا ہے تو سننا ہے۔ انہوں کہہ کے دیکھا وہ بل تے سٹ دیو جا کے، وہ جا کے اتنے سٹیا، وہ سارے کیڑے کھڈ دے وچ وڑ گئے، سارے کیڑے۔ آپ نے تو سنا ہے نا، قرآن نے تو بیان کیا ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، چونٹی کا، ہاں چونٹی کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے سنا دیا۔ اب دیکھیے یہ امت، نبی علیہ السلام کی امت کا ایک فرد ہے، ہاں وہ کیڑے کو ایک بات کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا دیتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے بچے تھے نا، اللہ نے بچایا ہے، قرآن مجید میں ہے۔ لیکن حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، مسلمہ کذاب نے اس کو پکڑ لیا، یا اسود انسی تھا اس کو پکڑ لیا، جو دعویٰ نبوت جس نے کر رکھا تھا، اور اس کو کہا میں نبی ہوں، مانو مجھ کو۔ حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نہیں تم جھوٹے ہو، کذاب ہو، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ کہا آگ جلاؤ، جلا دو اس کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اٹھا کے انہیں آگ میں پھینک دیا، اور یہ آگ سے اسی طرح ہنستے ہوئے باہر نکل آئے جس طرح ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو وہ ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ تیرا بہت شکر ہے کہ اس امت میں مجھے ایک ابراہیم دکھا دیا تو نے۔ نبی علیہ السلام کی امت میں ایک ابراہیم دکھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے واقعات فردن کبھی کبھی اظہار فرماتے رہتے ہیں، یہ انہونی باتیں نہیں ہیں، ہمیں انہونی نظر آتی ہیں کیونکہ ہماری بتیاں بجھی ہوئی ہیں، ہماری بتیاں جو ہے نا وہ بجھی ہوئی ہیں، لیکن جن کے سینے روشن ہوتے ہیں، جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، ان کے لیے یہ کوئی چیز مشکل نہیں۔ حضرت سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے تھے، دعا کرتے کرتے جب دعا ہاتھ پھیرتے آمین کہتے، فرماتے قبول شد، دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی۔ یعنی اتنا یقین، اتنا اعتقاد، اتنا توکل اللہ ذوالجلال سے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ فرماتے انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق عمل کرتا ہوں، جس قسم کا میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں وہی اس کو دیتا ہوں۔ اس کا گمان میرے بارے میں ہے میں دیتا ہوں، کسی اور کے بارے میں ہے دیتا میں ہوں، لیکن حرام کی شکل میں اس کے پاس پہنچ رہا ہوتا ہے، دیتا تو میں ہی ہوں۔ شرک کی راہ پر، چوری کی راہ پر، یا کسی اور غلط کاری کی وجہ سے مال تو مل جاتا ہے لیکن حرام ملتا ہے، دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ جس طرح کا میرے بارے میں گمان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ چوری سے آتا ہے، چلو جو کرنا چاہتا ہے وہ معاملہ اس کے لیے اللہ آسان فرما دیتے ہیں، وہ معاملہ آسان فرما دیتے ہیں۔ انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ جو میرے پاس ساتھ گمان، میرے بارے میں گمان کرتا ہے، میں اس قسم کا معاملہ کرتا ہوں۔ سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، عصر کی نماز، بارش شروع ہو گئی، بارش شروع ہو گئی، اور پیچھے سے مقتدی نماز چھوڑ کے بھاگ گئے، اتنی زبردست بارش۔ یہ نماز سے فارغ ہوئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بارش ہو گئی،
بارش ہو گئی ہے، واللہ عبداللہ خبر نہ شدی، لیکن اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں بارش ہوئی ہے یا نہیں۔ یعنی اتنا انہماک، اتنی دل لگی کہ وہ اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس دنیا میں باقی رہ ہی نہیں رہے۔ ایسی نماز پڑھتے تھے، ایسی وہ نماز پڑھتے تھے سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہی حضرت ولی محمد آپ نے ہمارے فتوی والے جن کا قصہ ذکر کر رہا ہوں، بڑی عجیب باتیں ہیں نا حضرات کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ایک دفعہ ایک ساتھی نے کہا کہ میرے اولاد نہیں ہے، دعا کر دیں، اللہ بیٹا عطا فرمائے۔ انہوں نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد فرمانے لگے اللہ بیٹا دے گا، وہ نام ولی محمد رکھی، انہوں کا نام ہی ولی، میرے نام تے وہ نام رکھی، اللہ پتر دے گا تین۔ کسی نے پوچھ لیا بابا جی تمہیں کیوں پتہ لگ گیا بھی پتر دے گا، تمہیں کیوں پتہ لگ گیا؟ وہ فرمان لگے وہ جے وہ دے نال جوڑ کے رکھیے تو وہ کدی کدی دس ہی دینا ہے، ہاں وہ دے نال جوڑ کے رکھیے نا، جڑے رہیے تو وہ دس ہی دینا ہے۔ بات تو اصل جڑنے کی ہے، ہمارا جوڑ نہیں جڑتا، ہاں اللہ ذوالجلال والاکرام سے ہمارا جوڑ نہیں جڑتا۔ بڑے عجیب قصے ہیں ان حضرات کے۔ اللہ کے یہ دھرتی یا یہ زمین اللہ کے نیک بندوں سے کبھی خالی نہیں ہوتی، لیکن آج کل جو کیفیت بنی ہوئی ہے اشتہار بازی کی اور مار ٹریڈ کی، یہ بڑی خطرناک ہے۔ آج تو جس طرح سودا فروخت کرنے کے لیے بینر لگائے جاتے ہیں، مرید بنانے کے لیے بھی بینر لگائے جاتے ہیں۔ پہلے یہ اللہ کے بندے چھپتے تھے، اب ہم چھپتے ہیں۔ فرق یہ، وہ چھپتے تھے، وہ اپنی کرامت، بلکہ لکھا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ وہ اپنی کرامات کو اس طرح چھپاتے تھے جس طرح ایک نوجوان لڑکی اپنے ایام کے کپڑے چھپاتی ہے۔ وہ ظاہر نہیں کرتے، کرامتوں کو پھیلاتے نہیں تھے، بلکہ اگر وہ کسی کی اس طرح کوئی خرق عادت چیز نمایاں ہو جاتی تو وہ علاقہ چھوڑ جاتے تھے کہ لوگ ہمارے پیچھے پڑیں گے، ہمیں اللہ اللہ کرنے نہیں دیں گے۔ یہی سید حضرت بارک اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ علاقہ ممدوٹ کا تھا، نواب ممدوٹ کا۔ نواب ممدوٹ ایک دفعہ ان کو ملنے کے لیے گیا، اللہ اکبر کبیر، اور اس نے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے، کڑے پہنے ہوئے۔ اس کو پتا تھا کہ اگر حضرت صاحب کو پتا چل گیا نا تو کہیں میری ٹھکائی نہ کر دے، تو انہوں نے اس اوپر اپنے کپڑے لپیٹ لی، اتارنے کی بجائے کپڑے اس کے اوپر، کنگنوں کے اوپر لپیٹ لی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ حال احوال معلوم کرنے کے بعد فرمانے لگے یہ لوگ آ جاتے ہیں ہمیں پشیمان کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کی مخالفت بھی کرتے ہیں، اور ہم فقیروں کا جو ہے نا فقر، اس کی آزمائش کرتے ہیں، نہ آیا کرو ہمارے پاس۔ یہ کیوں پہنے ہوئے آپ نے کنگن، چھپا رکھے ہیں تم نے؟ خوف زدہ ہو گیا، خوف زدہ ہی نہ ہویا بلکہ مخالف ہوا، نکل جاؤ ہمارے علاقے سے، نکل جاؤ ہمارے علاقے سے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ اور گھر کا قبیلہ گڈے پر سامان رکھا، چکڑے پر، حیر سلیمانی کراس کر کے بہاولپور کی ریاست میں داخل ہو گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یہی بیاس اور ستلج سلیمانکی پر اکٹھے ہوتے ہیں، اس میں طغیانی آئی، اور طغیانی آنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، اس کے محلوں کی طرف رخ شروع ہو گیا، پانی کا خوف زدہ ہو گیا۔ کسی نے کہا اوے فقیر نو تنگ کیتا سی نا، ہن پتہ لگے گا تیرا۔ وہاں بھاگا، پھر آ کے منت سماجت کی، اور نواب بہاولپور کو وسیلہ ذریعہ بنا کے کہ حضرت صاحب دی منت مان کرواؤ، مینو معاف کر دین، یہ واپس اپنے پنڈ چلے جان، اے جڑا عذاب میرے تے آ رہا ہے میرے تو اللہ تعالیٰ ٹال دے، میرا سارا علاقہ برباد ہو جائے گا۔
اگر اسی طرح پانی میں بہہ گیا تو جس طرح ہماری پاس طرف پانی بہہ رہا ہے. تو یہ تھے وہ لوگ. حضرت مولانا محی الدین ان کے تایا جی جو ڈاکٹر صاحب آئے تھے, انہی کے بارے میں یہ بات ہے کہ ایک دفعہ جب یہ ستلج بیاس بہتا تھا, بہت پانی ہوتا, 2 دریا اکٹھے تھے, تو ایک دفعہ ساون بھادوں میں پانی کا کٹاؤ شروع ہو جاتا ہے. زیادہ بارشوں کی وجہ سے پانی کا کٹاؤ شروع ہو جاتا ہے, اور ایک بستی گاؤں جو ہے وہ دریا کے قریب تھی, اور وہ دریا کا رخ پانی کا کٹاؤ وہ گاؤں کی طرف آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیر. پریشان ہو گئے گاؤں والے, بھاگے مولانا محی الدین صاحب کے پاس آئے. مولانا معین الدین صاحب کے جو بڑے بھائی تھے ان کے پاس آئے, بابا جی یہ صورت ہے, ہم تو ڈوب گئے, کو اللہ اللہ کرو, چلو 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 چلیے. چلے گئے جلدی جلدی. وہ جیڑی دریا کی کٹاؤ یہ ہوتی ہے, پہلے نیچے سے پانی آتا ہے, نیچے خالی جگہ بنتی, اور اوپر سے سطح جو ہے نا وہ اس کا نشان پڑ جاتا ہے کٹاؤ, اور جب وہ بڑھتا ہے یک دم ڈھات سمندر میں دریا میں جو ہے نا وہ حصہ گر جاتا ہے. مولانا محی الدین گئے, جہاں یہ نشان پڑا تھا وہی کھڑے ہو کے اللہ اکبر نماز شروع کر دی. اب دیکھیے کتنا خطرناک منظر ہے, لیکن اللہ پر اعتماد ان لوگوں کا, اللہ پر یقین اور اللہ پر بھروسہ. یہ نہیں کہ یہ دریا نے تو کٹاؤ شروع کیا ہوا ہے, اس پر بھار پڑے گا تو یہ تو بہہ جائے گا, نہیں. اللہ اکبر. اور جو ہی نماز شروع کی دریا پیچھے ہونا شروع ہو گیا, دریا پیچھے ہونا شروع ہو گیا. یہ ہیں وہ لوگ, یہ ہے ان کا مدرسہ جو آج آئے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ و تعالی ان کی ان کوششوں کو قبول فرمائے, ان کی ان خدمتوں کو قبول فرمائے, اور ہمیں بھی انہی کی راہ پر کتاب و سنت کا علم نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق بھی بخش. بہت باتیں ہیں اس خاندان کی, سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ غزنوی خاندان کی, اور اسی طرح حضرت روپڑی رحمۃ اللہ علیہ اس خاندان کی. صحیح بات یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف سے جو ہے نا بالکل بے خبر ہیں. حضرت امام سفیان بن عیینہ, سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرمایا کرتے تھے عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ, نیکوں کے ذکر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی. دل نرم ہوتے ہیں, دلوں پر اثر ہوتا ہے نیکوں کا تذکرہ. بلکہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات نیک آدمی کا قصہ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے. یہ جو قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, کہ انہیں اللہ کے دنوں سے ڈراؤ, یاد کرواؤ. یہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد نیک آدمیوں کے واقعات ہیں, اس سے مراد ان لوگوں کے واقعات ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے کے باغی تھے اور اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے. یہ ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. ان ایام اللہ سے ڈرانا ایک ہے کتاب اللہ کے ذریعے ڈرانا, قرآن پڑھ پڑھ کے. قرآن نے جو بتلایا ہے کہ یہ سزا ہے, یہ جرم ہے, اس کی سزا یہ ہے, اس جرم کی یہ سزا یہ ہے, ایک یہ ہے, اور ایک ہے ذکرہم بایام اللہ, کہ اللہ کے ایام سے, اللہ کے جو فیصلے ہیں اس دنیا میں ان سے ڈرانا. وہ فیصلے دونوں ہیں, اچھے لوگوں کے لیے بھی اور برے لوگوں کے لیے بھی. یہ واقعات ہمارے سامنے ہوں تو یقیناً ہمارے لیے اصلاح کا سبب بنتے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی کتاب و سنت کی اسی راستے پر کامزن فرمائے. بات تو تھی حضرت اصحاب کہف کی, اور اصحاب کہف کے بعد باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت خضر, اور اس کے بعد حضرت ذوالقرنین. بلکہ درمیان میں 2 ساتھیوں کا ایک واقعہ, جس کے پاس اللہ ذوالجلال نے زمین باغ دیے تھے اور دوسرا فقیر مانس تھا, وہ اللہ کا عبادت گزار تھا. وہ اپنے باغ و بہار کو دیکھ کے کہنے لگا اس پر کبھی بھی زوال نہیں آئے گا, اس پر کبھی زوال نہیں آئے گا, کتنا خوبصورت ہے, پھل سے لدا ہوا ہے. وہ کہنے لگا اللہ سے ڈرو, تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ انشاءاللہ اس پر زوال نہیں آئے گا, انشاءاللہ اس پر زوال نہیں آئے گا, یہ کہنا چاہیے.
لیکن اس کے دماغ میں یہ بات نہ آئی، وہ دنیا کی ریل پیل اور ظاہری اس کے جمال اور حسن کو دیکھ کے فریفتہ تھا، لیکن راتوں رات اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسا نظارہ کیا کہ ساری فصل برباد ہو، ساری برباد ہو، سو گیا، کچھ بھی نہیں تھا وہاں۔ قرآن کہتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ چیز بتلاتی ہے کہ کسی کے پاس اگر کوئی نعمت ہے تو اس نعمت کو، اس نعمت کی قدر بھی کرے اور اس نعمت کا اللہ کے ہاں شکر بھی ادا کرے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ میری محنتوں کا، میری کوششوں کا اور میرے جناب کوشش اور رات دن یہاں وقت لگانے کا نتیجہ ہے۔ نہیں، یہ نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیضان کا ہے۔ یعنی کسی چیز کی نعمت کا سب سے پہلے حصول وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے، اس میں میرا کچھ نہیں ہے، سب اللہ ذوالجلال والاکرام کا عطا فرمایا ہے۔ یہ سب سے پہلا جملہ ہے۔ انسان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ انسان، قارون نے بھی کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ من علم عندی، یہ تو میرے علم کا نتیجہ ہے۔ قارون نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ میرے علم کا نتیجہ ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ اپنے قارونی خزانے سمیت اللہ ذوالجلال نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ یہ تیرا خزانہ ہے، دھنسا دیا زمین میں اسے، ساری کائنات کے لیے عبرت بنا دیا اس کے خزانے کو، اور اس کو بھی وہ اپنی اس بنائی ہوئی جنت میں داخل بھی نہ ہو سکا، راستے میں ہی اللہ ذوالجلال نے اس کو اچک لی۔ اس لیے ہر انسان کو، ہم سب کو یہ چاہیے کہ جو ملے اس پر اللہ ذوالجلال والاکرام کا شکر کرے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی نعمت کا اعتراف کرے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی نعمتوں کا اعتراف صرف زبان سے نہ کرے بلکہ عمل سے بھی کرے۔ زبان سے نہیں بلکہ عمل سے کرے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات قیام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے پہلے پچھلے سارے گناہ آپ کے دھو دیے، آپ کے نامہ اعمال پر کوئی دھبا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ عرض بھی کرتی ہیں کہ حضور اتنی مشقت آپ کیوں برداشت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک اور یہ پنڈلیاں یہ سوج جاتی ہیں، ورم ہو جاتا ہے، کیوں اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی جواب ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یہ ہے شکر۔ یہ تولے کی زبان شکر 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 شکر، یہ کیا کرے گی؟ بات سمجھے؟ یہ تولے کی زبان شکر شکر، یہ کیا شکر کرے گی؟ یہ نعمت تو اس کو سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہے۔ جب تک یہ سارا جسم اللہ کا شکر گزار نہ کرے، اللہ کی تو شکر گزاری ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کی شکر گزاری ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں، یا اللہ میرے بالوں کو اگر تو زبان دے دے، ہر بال تیری زبان کا شکر، یعنی وہ بال تیرا شکر ادا کرے، میں تیری نعمتوں کا پھر بھی شکر نہیں کر سکتا۔ یہ ایک زبان کیا ہے؟ میرے پورے جسم پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کو اللہ تو زبان دے دے اور ہم سب یہ بال تیرا شکر ادا کریں، تو تیرا شکر پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم 2-4 دفعہ شکر کر کے کہتے ہیں ہم نے شکر ادا کر لیا۔ پہلے سمجھو تو صحیح وہ نعمت کتنی بڑی ہے، یہ عطیہ کتنا بڑا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہماری شکر کی حیثیت ہے ہی کیا۔ جب تک یہ انسان کو بات سمجھ نہیں آتی، اس وقت تک وہ نہ شکر کا صحیح مفہوم سمجھتا ہے، نہ اس کی صحیح طور پر ادائیگی ہی کر سکتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں صحیح معنی سمجھنے کی اور اس کو قبول کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔